بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وش شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں سیاسی استحکام آ رہا ہے، نہ ہی مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ اوپر سے حکومت نے بڑی پھرتیوں سے متنازعہ پیکا ترمیمی بل پاس کروا لیا ہے۔ اس پر ایک طرف اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے، تو دوسری جانب حکومت کی دعوت پر اپوزیشن نے مذاکرات میں بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ معاملات سلجھانے کی بجائے بگاڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا یہ الجھے معاملات کبھی سلجھ پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے آج جن مہمان گرامی کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی بلوچستان سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں جمہوری وطن پارٹی کے سینئر رہنما مدنی بلوچ صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی ویڈیو لنک پر ہی لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، مصطفیٰ کمال پاشا صاحب۔ ہم دونوں مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما مدنی بلوچ صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ مدنی بلوچ صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کسی بھی کروٹ بیٹھ نہیں رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مدنی صاحب، یہ جو مذاکرات ہیں ان کا تعطل جو ہے وہ بلوچستان کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی صاحب آپ مطلوب کیا۔ جہاں تک بلوچستان کی سیاست کا تعلق ہے یا وہاں کے حالات ہیں، تو وہاں کے حالات بالکل خراب ہیں اور وہاں حکومت بالکل داخلی حیثیت سے ناکام ہو چکی ہے۔ وہاں کوئی استحکام جو ہے نا نہیں ہے، وہاں عوام پریشان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بنائی گئی ہے اور اصل میں وہ ہے نہیں جو ہونی چاہیے۔ تو مذاکرات جو ہیں، لیکن دونوں اور حکومت کی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا، وہ تو ہر جگہ ہی مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو بلوچستان بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اپوزیشن حکومت جو ہے اپوزیشن کے مطالبات مان نہیں رہی ہے، اور اپوزیشن مذاکرات آگے جو ہے وہ بڑھا نہیں رہی ہے۔ یہ آخر دونوں مصطفیٰ کمال صاحب چاہتے کیا ہیں؟ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ مذاق رات تھے، ٹھیک ہے، یہ ابتدا سے ہی یہ مذاق تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مذاکرات دو برابر فریقین کے درمیان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے نیک نیتی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے پولیٹیکل ول درکار ہوتی ہے، اور سب سے اہم اس کے لیے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ تمام ایلیمنٹ ان مذاکرات میں موجود نہیں تھے، اور یہ روز اول سے ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں گے، کیونکہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے۔ کیسے؟ جو حکمران اتحاد ہے وہ ایک سال کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے سنبھل گیا ہے۔ عمران خان کے دور میں جو معاملات معاشی، انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلی تھی، اس کو اس حکومت نے کسی نہ کسی حد تک قابو پا لیا ہے۔ عمران خان صاحب 6 کالیں دینے کے بعد ناکام ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کوئی جو طاقت تھی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی وہ نہیں تھی۔ اس لیے ایک کمزور عمران خان سیاسی مذاکرات کے لیے ایک کمزور فریق تھے اور ہیں۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ایک
جیسی تیسی بھی ہے وہ سنبھلی ہوئی ہے اور وہ معاملات آگے بڑھا رہی ہے. آئین میں ترامیم بھی ہو رہی ہے, 2 سپریم کورٹیں بھی بن رہی ہیں, ججوں کی تعیناتیاں بھی ہو رہی ہیں. تو معاملات جو ہے وہ سفارتی محاذ پر بھی حکومت کو کامیابیاں مل رہی ہیں. مہنگائی پر بھی کسی نہ کسی طور پر قابو پا لیا گیا ہے. تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے, جو گلیوں محلوں کے اندر وہ 6 دفعہ انہوں نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, کبھی لاہور پر حملہ بول دیا, کبھی اسلام آباد پر بول دیا. تو حکومت نے جیسے کیسے بھی ہے ان کی اس سٹریٹ پاور کو ناک ڈاؤن کر دیا ہے. اور حکومت اور عمران خان صاحب کی ایک اور طاقت تھی یہ سوشل میڈیا وغیرہ, اس کے حوالے سے بھی حکومت نے اپنا نقصان کر کے وہ فائر وال لگا کے اور اب پیکا آرڈیننس منظور کر کے کسی نہ کسی حد تک سوشل میڈیا کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے کی کامیاب کاوش کی ہے. تو ایسے ماحول میں حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ عمران خان پر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کی ساری قیادت جو ہے وہ روپوش ہے اور جو موجود ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے, وہ کمزوری کا شکار ہے. ان کے جو لیڈر ہیں وہ ایک کچھ بیان دیتا ہے, دوسرا کچھ بیان دیتا ہے. پارٹی پالیسی کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. عمران خان پارٹی لیڈر ہے تو بی بی صاحبہ جو ہے وہ کیا ہے, بہنیں عمران خان صاحب کی کیا ہے, کسی کو کوئی پتا نہیں کہ پارٹی کون چلا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب معاملات جو بیرونی قیادت ہے, یعنی جو باہر ان کی قیادت ہے, جیل سے باہر ہے, وہ معاملات کو کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو عمران خان صاحب ایسا بیان داغ دیتے ہیں جو ان کے کیے قطرے پر پانی پھیر دیتا ہے. تو یہ حکومت کو ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے جب تک یہ حکومت ہے. ان پر مقدمے اتنے بنا دیے گئے ہیں کہ یہ مقدمے بھگتتے بھگتتے یہ 5 سال حکومت پورے کر لیں گے. اچھا مدنی صاحب, اس حوالے سے جی اچھا مدنی صاحب, مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کو ضرورت نہیں ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اب جس بحران کا شکار ہے وہ اسی میں ہی پھنسی رہے گی. اصل یہ ہے کہ حکومت یا اپوزیشن جو ہے وہ تو یہ بازی ہیں کھیلتے رہے ایک دوسرے ساتھ, لیکن اصل میں عوام جو ہے اس کے نیچے پھنسی ہوئی ہے. عوام کو نکالنے کے لیے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں استحکام لایا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے. مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن نے 2 مطالبات سادے سے دیے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں حکومت کو پرابلم کیا ہے, کیوں نہیں بنا دیتی, کم سے کم ملک میں استحکام تو آئے کوئی سیاسی. جی مدنی صاحب. جی بات یہ ہے کہ کل تک جن کو جو ڈاکو کہا جا رہا تھا آج ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے نا وہ آپ تو کر آپ چڑھنے والی بات ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنا کردار ادا کرے. اپوزیشن کو چاہیے کہ قوم یہ نہ کے لیے آج بھی میں نے دیکھا تو بڑے لکھے عوام سرکار ہے, عوام کو کیا ہم ایسی قوم احتجاج دیکھیں, نازیب الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, بڑے دوست کی بات ہوتی ہے کہ جہاں 99 نام لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا ہو. تو سب اس کے بعد ہماری نظام ٹھیک ہو جائے تو یہ سارے معاملات ٹھیک. نہیں حکومت یہ کیوں نہیں ان کے اپوزیشن کے مطالبے مان لیتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں لیکن سیاست پہ تو نظر رکھتے ہیں نا, سیاسی ہیں. اپوزیشن کا مطالبہ ایک چوری کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو. ایسے تو کل تک یہ چور کہتے رہتے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے. تو بات تو یہی ہے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اس میں عوام بیچاری پہ. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, جیسا آپ نے کہا پہلے 26ویں آئینی ترمیم, اب جو ہے وہ پیکا متنازع پیکا بل, یہ اس کے پیچھے اصل حکومت کا ایجنڈا ہے, اس کا تو آپ نے بتا دیا کہ اصل اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو روکا جائے, اس کی جو سوشل میڈیا مہم ہے اس کو روکا جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام کی آواز کو اور عوام کو دیوار سے اس آٹومیٹکلی ساتھ لگایا جائے. اس میں صحافی بھی جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک اپنے ذاتی مفاد کے ایجنڈے سے جو ہے وہ سارے ملک کو داؤ پہ نہیں لگایا جا رہا؟ نہیں صاحب، یہ جو پیکا ایکٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو حکومت نے اب یہ منظور کیا ہے، یہ بنیادی طور پر چوتھی مرتبہ یہ پیکا ایکٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. پہلی دفعہ یہ 2007 میں پیش کیا گیا تھا، پھر 13 میں، پھر 18 میں عمران خان صاحب نے کیا. یہ چوتھی مرتبہ کیا گیا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں اپوزیشن پر قابو پانے کے لیے. انہوں نے بھی پیکا ایکٹ میں ترمیم کی تھی، اور اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے مخالفت کی تھی. آج یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس میں ترمیم کر رہی ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہ سوشل میڈیا کو اور جو بے لگام صحافت ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ایک آئینی اور قانونی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں جو بے لگام نہیں ہے ان کو بھی بلیک میل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ ایکٹ جو ہے یہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش ہے، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش ہے. یہاں تک یہ بات درست ہے، لیکن اس میں جو میڈیا انڈسٹری کے لوگ تھے، جو میڈیا کے عامل صحافی تھے، یہ بھی سٹیک ہولڈر تھے، ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جانی چاہیے تھی، جو نہیں کی گئی. یہ ایک غلط کام کیا گیا. دوسرا، اس ایکٹ کو جس انداز میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس اوزار کو، اس آلے کو، اس ہتھیار کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے. دیکھیں، جیسے یہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں بنا کر جس طرح اپلوڈ کی گئی تھی اور اس پر 20 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ جو حکومت نے کیا مریم نواز صاحبہ کی تصویر کو مس یوز کرنے کے والوں کے ساتھ، یہ درست ہے. لیکن جو لوگ عمران خان یا کچھ اور حکومت مخالف خواتین کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دینا اور ان پر یہ ایکٹ نہ لگانا، یہ زیادتی ہے. اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے یہ ایکٹ لے کر آئے ہیں. تو اس بات کو، اس تاثر کو تقویت ملتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ صرف حکومت اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے، اس کو لارجر سکیل پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک کمزوری ہے اس ایکٹ کے اندر. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیمرہ پکڑے، مائک پکڑے اور کسی بھی شخص کی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی پرائیویسی پر جا کر حملہ آور ہو جائے اور وہ کہے جی کہ میں تو صحافی ہوں تو میں جو مرضی کرا. نو، کسی کی پگڑی اچھالنے کی، اور آئین نے جن اداروں کو تحفظ دیا ہے جیسا کہ عدلیہ ہے، جیسا کہ ہماری مسلح فوج ہے، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی، تو نہیں کی جانی چاہیے. ہاں، اگر کسی کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ کیوں سیکرڈ کاؤ ہیں، تو ان کو آئین میں ترمیم لانی چاہیے، ان کو سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے کہ آئین سے یہ شک نکال دی جائے کہ مسلح فوج اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ سیکرڈ کاؤ نہ رہیں. لیکن جب تک آئین میں یہ شک موجود ہے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کی مسلح فوج اور عدلیہ پر بے لگام تنقید کریں. فیصلوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، فیصلوں پر تنقید کی جا سکتی ہے. میں خود بھی اس بات کا یعنی کرٹک ہوں کہ فوج کو سیاسی عمل کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم فوج کو بطور انسٹیٹیوشن کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں، اس بات کی میں اجازت نہیں دوں گا.
اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو یہ کریں ان کی گردن دبوچنی چاہیے. جی پاشا صاحب، پازیٹیو تنقید کسی پہ بھی ہو اس کو جو ہے قبول کرنا چاہیے، اور نیگیٹو جو آپ اپنی دائرے سے نکل کر کرتے ہیں ان پہ لازمی بات ہے کہ قدغن لگنی چاہیے، لیکن قدغن جو ہے وہ لگانے کے لیے آپ کو اس ادارے کے لوگوں کو، اسٹیک ہولڈر کو ضرور شامل کرنا چاہیے. جہاں تک بگ اسٹیک ہولڈر تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دو بندوں کی اس موضوع پر گفتگو سنی ہے، ایک رانا ثناءاللہ صاحب اور ایک عرفان صدیقی صاحب. انہوں نے دبے الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ان سٹیک ہولڈرز کو، میڈیا کے لوگوں کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. تو انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے جو موجودہ پیکا ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ہر دور حکومت میں جب بھی پیکا کا قانون بنا ہے، ہر حکومت نے، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا، کہ اس کو صرف لارج سکیل پہ نہیں دیکھا گیا، اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا گیا اور اپنے ہی مفاد کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا رہا. اور پارلیمان کو جو ہے، جہاں تک بات آ گئی کہ پارلیمان میں اس کو جو ہے ترمیم کی جائے یا ان کو تبدیل کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، تو وہ پارلیمان کو ان مفاد پرستوں نے اپنے ہمیشہ مفاد کے لیے ہی استعمال کیا ہے. انہوں نے عوام کا استعمال کے لیے تو کیا نہیں، امن کے لیے استعمال تو کیا نہیں. جناب مدنی بلوچ صاحب، جہاں آتی ہے امن کی بات تو سب سے پہلے ہر پاکستان کی نظر بلوچستان پر جاتی ہے. یہ جو بلوچستان ہے اس کا قیام امن جو ہے وہ ہر ایک پاکستانی کی دل کی دھڑکن ہے، لیکن وہاں امن نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ بلوچستان کے وہ پہاڑ ہیں جن پر ریاست مخالف نعرے لگانے والے چڑھے ہوئے ہیں. کیا یہ کون لوگ ہیں جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور ریاست کو للکار رہے ہیں؟ ان کا یہ کون ہے اور ان کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں؟ مدنی بلوچ صاحب دیکھیں، بلوچستان پاکستانی ہیں اور پاکستان میں شامل ہونے کے لیے ان کا بہت بڑا کرایہ ہے. پہاڑوں پہ جو لوگ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان سے پوچھا ہے کہ آپ پہاڑ پر کیوں چڑھے ہو؟ ہر دور میں ہمیشہ یہ صلح یا ٹکرات ہی ہوتے ہیں. مذاکرات کرنے چاہیں کون سے یا پاکستانی نہیں ہے، پاکستانی سمجھنا بات. اب اس سے پہلے کیونکہ دروت خان کو قرآن پاک کا واسطہ دے کر اتارا گیا تو اس کے سامنے اس کے بچوں کو پھانسی دی. ایسا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مذاکرات کریں، مذاکرات سے کوئی بھی دور نہیں. یہی پاکستان کی سالمیت، یہ ایک کردار ہے پاکستان میں رہنے کے لیے. ہم سب کوئی ایسا مذاکرات کریں کہ مذاکرات سارے بیٹھتے ہیں، لیکن مذاکرات میں بھی وہ ہو جس کے پاس اختیار ہو. اختیار بھی نہ ہو وہ ایسے مذاکرات نہیں ہوتے. صاحب جیسا کہ مدنی صاحب نے کہا ہے کہ جو پہاڑوں پہ لوگ چڑھے ہیں اور یہ ایک تاثر ہے کہ وہ ریاست کو للکار رہے ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ پہاڑوں پہ کیوں چڑھے ہیں اور وہ ان کی کون سی محرومیاں جو ہیں وہ انہیں پہاڑوں پر لے کے گئی ہیں. مذاکرات ہونے چاہیے ان سے، اور مذاکرات کرنے کے لیے جو لوگ آئیں وہ کم سے کم بااختیار ہونا چاہیے. بے اختیار ہمیشہ لوگ آتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو بڑی سیدھی سادی بات جانتا ہوں کہ پاکستان کے نقشے میں سب سے نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ میرا بلوچستان ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان کے عوام جو ہے وہ غریب ہے، ان کو ان تک ان کے حقوق نہیں پہنچ رہے. وہاں پر غربت ہے، وسائل کی کمی ہے. بلوچستان مسائل کا شکار ہے اور بلوچستان جو ہے وہ ایک
اپنے نظام کے شکنجے کے اندر پس رہا ہے. بلوچستان کے عوام بلوچستان کے نظام کے جو ٹرائبل سسٹم ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے، جو قوانین کا نظام ہے، اس نظام کے اندر پس رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مرکز ہے، جی، جو پاکستان کا مرکز ہے، اس نے بھی بلوچستان کے عوام کو اگنور کیا ہوا ہے. اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، یہ میں طویل عرصے سے بات کر رہا ہوں. اور بلوچستان کے عوام کو سیاسی عمل سے دور رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بلوچستان کے قوانین ہیں، بلوچستان کے سردار ہیں، بلوچستان کے وڈیرے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن انہوں نے جو ریاست پاکستان سے جو ریسورسز بلوچستان کو دیے جاتے ہیں، جو بلوچ عوام کے لیے ہوتے ہیں، جی، وہ یہ وڈیرے سیاستدان بلوچ عوام تک نہیں پہنچنے دیتے. بلوچستان کو سینٹرل پول سے، ڈویژبل پول سے ہر سال پیسے ملتے ہیں، وہ اربوں کی صورت میں ہوتے ہیں. وہ جن سیاستدانوں کے حوالے کیے جاتے ہیں بلوچستان کی حکومت کے، وہ ان پیسوں کو نیچے تک عوام کی بھلائی کے لیے، بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اربوں خربوں کے وسائل ملنے کے باوجود میرا بلوچستان، میں کہہ رہا ہوں میرا بلوچستان، وہ غربت کا شکار ہے. میرے بلوچ بھائی، میری بلوچ بہنیں، میری بلوچ بیٹیاں محرومیوں کا شکار ہیں. اور میں اپنے مدنی صاحب کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. پنجاب کے اندر بھی جی سلمز ہیں. لاہور شہر جیسے شہر کے دور دراز جا کے دیکھیں تو گندے نالوں کے گرد جھونپڑیوں میں ایک آبادی رہتی ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر بھی صاف پانی میسر نہیں ہے، ٹوائلٹ کی سہولتیں میسر نہیں ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ خوبصورت اسمبلیوں کے جو اجلاس ہوتے ہیں یا مال روڈ کی یا ڈیفنس کی سڑکیں دیکھ کر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور بلوچستان کے اندر غربت ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر بھی غربت ہے. یہاں پر بھی سیاسی وڈیرے، سیاستدان پنجابی عوام کے حقوق ان کو اس طرح نہیں دے رہے جس طرح کہ ان کو دیے جانے چاہیے. لیکن پنجاب میں کچھ نہ کچھ وسائل جو برکت سے ملتے ہیں وہ پنجاب کے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں آج کل جو مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ دھڑا دھڑ عوامی خدمت کے منصوبے چلا رہی ہیں. اس میں نمائش کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں نمائش بھی ہو رہی ہوگی، لیکن پیسے خرچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. شہباز شریف کسی نہ کسی کا بھلا ہو رہا ہے. جی، کسی نہ کسی کا بھلا ہو رہا ہے. جی، تو یہاں پر کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے. سڑکوں پر خرچ ہوا، پلوں پر خرچ ہوا، ٹرینیں بن رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ترقی یہاں پر نظر آتی ہے. اور اسی حساب سے، جس حساب سے مرکز پنجاب کو پیسے دیتا ہے، اسی حساب سے مرکز ہر سال بلوچستان کو بھی پیسے دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان کے جو پیسے ہیں وہ بلوچ عوام کی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ نہیں ہوتے ہیں. اچھا جس کی وجہ سے مدری صاحب، جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے نشاندہی کی، اور ایک عام تاثر بھی یہی ہے کہ بلوچستان کے جو نام نہاد نمائندے بنے ہوئے ہیں اور جو وہاں کے نواب ہیں، معذرت کے ساتھ سارے نہ ہوں لیکن اس میں زیادہ جو تعداد اشرافیہ کی ہے، جہاں حکومت کی کوتاہی ہے وہاں ان کی بھی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اس انتشار کے، اس غیر امنی کے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ ہی جو ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، وہی جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی جیسے یہ کہ کو دیا کیا، دیکھیں ابھی ایک سوئی گیس، اب سوئی گیس نکلی ہے تو وہاں کے مکان تو آج اور تو وہاں سے پاکستان میں کہاں، اور سوئی گیس کی مد میں جو رائٹ ہے وہ وفاق میں، وفاق بلوچستان۔ نعیم صاحب ایک موقع اگر دیں میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان ہیں تو وہ دیتے ہیں، جی وہ تو نہیں دیتے، کہہ رہے ہیں صاحب کے وہاں عربوں کے تو پوچھیں جب ایسے لے آئیں گے تو ٹھیک ہوگا نا، جب آپ اوریجنل لوگ جو ہیں، جو ہیں وہاں کے اوریجنل جو ہے نا سیاستدان وہ ہوں گے، جب آپ 47 فارم والے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ کا اپنے وڈیروں کی دسترس سے نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عوام کے جو اصل نمائندے ہیں ان کو نمائندگی کا حق دیا جائے، اور بجائے جو ہے نومینیشن کے ووٹ پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو لایا جائے۔ وہ لوگ کیسے آ سکتے ہیں جبکہ ووٹ بھی اگر بلوچستان میں ملنے ہیں وہ بھی نواب کو ہی کسی کو ملنے ہیں، اور جو آج تک آ رہے ہیں وہ بھی شرافیہ ہی آ رہے ہیں اور انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کی اس بات میں تو صداقت ہے کہ جو حکومت جو ہے بلوچستان کے عوام پر خرچ کرنے کے لیے دیتی ہے وہ وہاں کے شرافیہ جو ہے وہ اپنی عوام پہ خرچ نہیں کرتی ہے، اور الزام سارا الزام وفاق کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ نعیم صاحب یہ رائلٹی کی انہوں نے بات کی ہے، تو ہر سال طے شدہ سوئی گیس کی ریالٹی مرکز ادا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ نہیں جی یہ میں بڑی محترم کوئی کر رہا، آپ دیکھ کے پوچھے ان سے کہ کتنی رائلٹی بلوچستان کا حق جو ہے وہ تو یہ بات کر معاہدے کچھ کرتے ہیں پھر سامنے آ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا جو مرکز دے رہا ہے وہ بلوچ عوام کی بھلائی کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں کہ بلوچستان کا حصہ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، بلوچستان کے عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے زیادہ ریسورسز دیے جانے چاہیے، میں اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جو ریسورسز مل رہے ہیں وہ تو خرچ پہلے کریں، وہ وڈیروں کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ حقیقی نمائندوں کو بھی ملنا چاہیے نا۔ اچھا مدنی صاحب، یہ جو اصل مسئلہ ہے، جی جی حقیقی نمائندے ہوں گے تو پھر جب آپ اٹھا کر لے آئیں گے نمائندے کسی اور جگہ سے تو پھر راستہ ہی چلتا رہے گا۔ اچھا نصرت صاحب، یہ بڑا اعتراض رہا ہے بلوچستان کے عوام کو اور لوگوں کو، جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ عوام کے منتخب کردہ لوگ کبھی بھی نہیں آئے، یہاں تو قوتوں کے مقتدرہ کے منتخب کردہ لوگ ہمیشہ سے آئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ عوام اور یا وہاں کے علاقے کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا نہیں صاحب یہ مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں تو چلو عوام کے نمائندے نہیں آئے، پنجاب میں عوام کے نمائندے آئے ہیں، مرکز میں عوام کے نمائندے آئے ہیں، یہ ایک ایسا نظام ہے، اسی نظام کے تحت مرکز میں لوگ آتے ہیں، اسی نظام کے تحت پنجاب میں، اسی کے تحت بلوچستان میں۔ یہ نظام کی خرابی ہے جس کی طرف مدنی صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں لائے جاتے ہیں لوگ اور پنجاب میں لائے نہیں جاتے، پنجاب میں بھی لائے جاتے ہیں، مرکز میں بھی لائے جاتے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں لائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پورے ملک میں جو ہے نا، مصطفیٰ کمال صاحب کہنے کا بجائے یہ ہے کہ پورے ملک میں عوام جو چاہتی ہے وہ نہیں کیا جاتا، عوام جو فیصلہ کرتی ہے وہ نہیں، عوام کے حق رائے دہی کو نہیں مانا جاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا کے ریاست کے آواز ضرور اٹھائیں، احتجاج بھی کریں، لیکن ہمیں اس احتجاج میں پہاڑوں پہ چڑھ کر ریاست کو نہیں للکارنا چاہیے۔ اچھا جب ریاست کو للکارا جا رہا ہے تو ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو کہہ رہی ہے
معافی کا اعلان بھی کر رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نیچے آئیں، ہتھیار پھینکیں، ریاست کو مانیں اور ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح معافی کے اعلانات سے کیا بلوچستان میں امن آ پائے گا؟ اعلان تو ہوتے رہتے ہیں جی، اس پہ ڈپینڈ ہونا چاہیے. نہیں، ہوا تو ہے. آج بھی وہاں کے جو کمانڈر تھے وہ آئے ہیں، ان کو انہوں نے معاف کیا، بلکہ انہوں نے خود آ کے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جناب ہاں ہمیں یرغمال بنا کے جو ہے یہ ہمیں لالچ دے کے پہاڑوں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں کے ہی لوگ ہیں اور بیرونی طاقتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے نا کہ دونوں پاکستانی ہیں نا، جی جی مسلم ہے نا دونوں. جی جی ادھر سے کوئی جائے تو نقصان کیا ہے. جی ہاں اس بالکل. میں مل بیٹھے ایک قوم بننے جا کر. نہیں، مل تو اس میں بیٹھتے ہیں، بار بار بیٹھتے ہیں، بار بار معافیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود پھر بیچ میں سے اپنی لڑائی میں جو شرافیہ ہے کہ ہمیں یہ حصہ ملے، دوسرا نواب صاحب کہتے ہیں وہ مجھے ملے، تیسرا یہ نوابوں کی لڑائی میں عوام اور ریاست جو ہے اس کا امن خراب ہو رہا ہے. نہیں تو ایک حکومت نوابوں سرداروں کو جرگہ بلایا، بیٹھ کر قوم کے لیے، ملک کے لیے بیٹھے. سارے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کون تیار ہے؟ کیوں نہیں پہلے مشتاق تو احمد کہا جاتا صاحب؟ تھا کہ ایک سردار جو ہے یہ نہیں کام کرنے دے رہے، 76 سردار جو ہے نا وہ کام کرتے تھے. اب وہ 3 سردار تو اس دنیا میں نہیں ہے، ابھی تک امن کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک جی میں مدنی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مدنی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کے عوام کی جو اکثریت ہے اور بلوچستان کے جو سردار ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کی بھی اکثریت پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار ہے. اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور وہ دشمن کے، پاکستان کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو ریاست ان کو آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹ رہی ہے. دہشت گردی جو کر رہے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ ان کو دشمن قوتوں کی تائید حاصل ہے. تو ان کے ساتھ تو آئرن ہینڈ کے ساتھ نپٹنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ بھی کھولنا چاہیے، اور یہ کام فوج کا نہیں ہے، یہ کام سیاسی قوتوں کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، مدنی صاحب کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے کہ ہم بلوچستان کے محب وطن عوام کو، بلوچستان کے محب وطن قیادت کو مین سٹریم کے ساتھ جوڑیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جو جینون مسائل ہیں ان کو سنیں اور ان کو اوپن ہارٹ کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. مدنی بلوچ صاحب، آپ رہنما جمہوری وطن پارٹی ہیں. جی مدنی صاحب، آپ رہنما جمہوری وطن پارٹی ہیں. آپ کی پارٹی ہمیشہ حکومت گرانے اور بنانے میں آگے آگے رہی ہے. کیا بات ہے کہ قیام امن لانے میں وہ آگے نظر نہیں آتی ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو ہمیشہ امن کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. جب کبھی کوئی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بلاوا آئے گا تو ہم تیار ہیں. کوئی خاطر ہم نے تو جانے دیا سارا کچھ کیا، تو ہم پاکستان کے اس حوالے سے حکومت کو چاہیے آل پارٹی کانفرنس اس میں کرے، ملک آپ کو دیکھے. یہ چیز تو ہونی چاہیے. ملک ہے تو ملک ہماری پہچان ہے.
نہیں، آپ کی قیادت جو ہے جب حکومت گرانے کی باری آتی ہے یا بنانے، پھر تو وہ کال بھی کرتے ہیں اور وہ پہنچ بھی جاتے ہیں. یہ قیام امن کے لیے کیوں نظر نہیں آتے اور کیوں نہیں بلایا جاتا آپ کی قیادت کو؟ لیکن جی اب کوئی بلائے تو پھر ہی ہے نا، ایسے کیوں بغیر بن بلائے کسی کے پاس کون جائے؟ کوئی جاتا ہے پھر بن بلائے. ہم حاضر ہیں، ایک آل پارٹی کانفرنس رکھے حکومت، سبھی جماعتوں کو، سبھی حمایتین کو بلایا، اس پہ ایک فیصلہ ہم نے کس طریقے سے ہم نے بلوچستان کو اپنے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کیا احتجاج ریکارڈ. ہمیں اگر اس ملک میں قیام امن لانا ہے، اس ملک میں خوشحالی اور ترقی لانی ہے، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں کال کرے. ہمیں اس ملک کے قیام امن کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں ایک قدم آگے بڑھا کر بات کرنی ہوگی. ہمیں آل پارٹی کانفرنس کے لیے بھی اصرار کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.